میرے دوسرے مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، ماہر اقبالیات ہیں اور میرے اکثر مہمان ہوتے ہیں۔ مسلمان عورت کی آئیڈیل تو یہ ہستیاں ہیں نا، سیدہ فاطمہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ، یہ ہیں امہات المومنین، یہ ہے آئیڈیل، سیدہ زینب۔ اب ہم نے اپنے آئیڈیل بدلنے شروع کر دیے، ہم نے کہا فلاں نے بہت اچھی فلمیں بنائی ہیں، ہم نے اس کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ میں نے یہ دیکھا وہ جو ایسی خواتین جو اقتدار میں آتی ہیں وہ کہتی ہیں ہماری فلاں آئیڈیل ہے، میری فلاں آئیڈیل ہے، تو اس سے پھر زوال آیا اس امت میں۔ جی غازی صاحب، گزارش یہ ہے کہ جس طرح کا آپ کا آئیڈیل ہوگا اسی طرح کی پھر آپ ویلیوز کو فالو کریں گے، اسی طرح کے لائف سٹائل کو فالو کریں گے، اسی طرح کا کلچر ڈیولپ ہوگا اور پورے کے پورے معاشرے کا مزاج وہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بدنصیبی ہے کہ جو ہمارے اصل آئیڈیل ہونے چاہیے تھے ان سے ہٹ کے جب ہم نے جعلی آئیڈیل بنا لیے تو زندگی کی ساری بنیادی بھی جعلی ہوتی چلی گئیں۔ جب آپ نے آئیڈیل کی بات کی مجھے این میری شمیل یاد آئیں۔ این میری شمیل آپ جانتے ہیں بہت بڑی اسکالر تھیں، اتنی بڑی اسکالر تھیں جن کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ اگر ان کا علم 100 آدمی میں تقسیم کرے تو ہر آدمی عالم بن جائے، اتنی بڑی اسکالر تھیں۔ ایک ان کی بات جو ہے نا وہ پروفیسر فہد کاظمی کرتا ہے، لیکن وہ میں آپ وہ چلیں اس پہ بعد میں ڈسکس کریں گے شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے۔ تو وہ پاکستان آئے تو ان کا پاکستان میں لیکچر تھا، تو لیکچر کے بعد کوسچن آنسر شروع ہوئے تو ایک سوال کرنے والے نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے اقبال پہ اتنا بڑا لیکچر دیا، بڑی اقبال شناس تھیں، تو اقبال تو مرد مومن کی بات کرتا ہے، تو آپ تو خاتون ہیں، تو آپ کیسے اقبال کے پیچھے لگ گئی؟ واہ! انہوں نے کہا آپ نے اقبال کے مرد مومن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اقبال کا مرد مومن فاطمہ الزہرا ہے، واہ 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 واہ، اقبال کا مرد مومن بایولوجیکل مین نہیں واہ ہے، واہ واہ واہ، ابو جہل مرد نہیں اقبال کے یہاں، وہ مخنث ہے، وہ انسان بھی نہیں ہے۔ اقبال کا مرد مومن عائشہ صدیقہ ہے، واہ واہ، اقبال کا مرد مومن رابعہ بصری ہے۔ آپ سمجھے نہیں اقبال کا مرد مومن کیا ہے؟ اور جو سیدہ پاک کا ادب نہیں کرتا وہ بھی انسانیت سے خارج ہے جی، انسانی شعور نہیں اس میں، مخنث سے گیا ہوا، وہ اس سے بھی۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ سلیم الفطرت نہ ہونے کی علامت ہے اگر کوئی سیدہ کائنات کی عزت نہیں کرتا۔ غازی صاحب آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، شاید ہی کوئی غیر مسلم ہو جس نے سیدہ کائنات کے خلاف ایک جملہ بھی لکھا ہو، شاید ہم نے نہیں دیکھا، کتابیں لکھی حق میں تو لکھی ہیں، خلاف ایک جملہ نہیں ملے گا آپ کو۔ بالکل صحیح بات، صحابہ کے کرام ملیں گے، صحیح بات، بڑی بڑی شخصیات کے خلاف ملیں گے، سیدہ کائنات کے خلاف میں نے آج تک کسی غیر مسلم کے قلم سے بھی جملہ نہیں دیکھا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، مطلب اگر کوئی انسانیت کی کیٹیگری میں بھی آتا ہے تو سیدہ کائنات کا نام احترام سے ہی لے گا۔ وہ کیسا غلیظ انسان ہوگا اگر جو کوئی کلمہ بھی پڑھے اور ان کی شان میں اور گستاخی خود ایسی بدبختی انسان کی آ جائے کہ سیدہ کائنات کے احترام کے دائرے سے نکل جائے، ہوئے ہوئے ہوئے، اسے اپنی فطرت کے سلیم ہونے کو ریوزٹ کرنا چاہیے، اسے غور کرنا چاہیے، ڈی این اے بھی کرانا چاہیے ایسے بندے کا۔ بھائی صاحب قبلہ آپ کے پاس تو بہت سے فارمولے ہیں معاملات کو ٹھیک کرنے کے، کاش ان میں سے ایک ہی ایگزیکیوٹ ہو جائے تو معاملہ سیدھا ہو جائے، لیکن ہو نہیں پا رہا۔ فہد کاظمی نے یہ مجھے سجیسٹ کیا تھا، کہنے لگا جی کہ ان لوگوں کا ڈی این اے کرانا چاہیے۔ تو بھائی صاحب گزارش یہ ہے ہمیں اپنی نسل کو یہی بتانا ہے، بطول باش و پنہاش و عزی اثر۔ علامہ نے کہا تھا نا کہ اے میرے قوم کی بیٹی بطول بن جا، بطول بن جا اور اس دور کی نگاہوں سے چھپ جا، حیا کے پردے میں آ جا تاکہ تیری شاخ پر بھی حسین جیسے پھل لگیں، واہ واہ واہ، تیری شاخ پر بھی حسن جیسے پھل لگیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب تم بطول کے اسوہ کو اپناؤ گے، بطول کے نقش قدم پہ چلو گے۔ تو سیدہ کائنات کا جو اسوہ ہے غازی صاحب قبلہ، وہ آپ بطور بیٹی کے دیکھیں، بطور اہلیہ کے دیکھیں، بطور ماں کے دیکھیں اور بطور اس امت کی خاتون کو دیکھیں۔ اب دیکھیں پوری رات آپ کی عبادت میں گزرتی ہے اور جب دعا کرتی ہیں تو ایک ہی دعا ہے، یا اللہ میرے والد گرامی کی امت کو بخش دے، ان کی مشکلات آسان کر دے، اپنے لیے کوئی دعا نہیں ہے۔ اور عبادت کیسی، سبحان اللہ، یا اللہ فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل ہی ہوا اور سبحان رات اللہ ختم ہو گزر گئی۔ تو یہ جو ان کے اندر سوز ہے امت کا، یہ آئیڈیل ہونا چاہیے آج کی ہماری خاتون کا۔ ان کے اندر جو امت کا درد ہے، جس طرح انہوں نے اولاد کی پرورش کی، وہ اولاد تیار کی جنہوں نے حریت کے معیارات قائم کر دیے۔ تنولی صاحب ایک آج آپ سے سوال پوچھنا ہے، اور اعظم نوری بھی جب ہیں ان سے بھی سوال پوچھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی کوئی توہین کرے، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کے کسی موئے مبارک کی توہین کرے۔ علامہ اقبال پہ آپ اتھارٹی ہیں، علامہ اقبال تو کہتے ہیں اگر کوئی میرے سامنے کہے کہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی قمیض مبارک پہ میل تھی تو میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ اس طرح کی کوئی گستاخی کرے تو وہ گستاخ رسول ہے اور 295 میں آتا ہے۔ جی غازی صاحب اس میں تو دوسری کوئی بات نہیں ہے، تو اسٹیبلش فیکٹ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ، علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی سیدہ پاک کی شان کے خلاف کوئی بات کرے تو اس نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے۔
کیونکہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ میری جان ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ ایک جہاد میں نہیں جا سکے تھے، اپنے آپ کو انہوں نے ستون ابی لبابہ اب بھی ہے مسجد میں، اس کا باندھ دیا تھا، تو ان کو کھولنے کے لیے سیدہ پاک گئی، تو انہوں نے کہا نہیں، میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے مجھے نہ کھولے، میں اس وقت ہی کھلوں گا۔ جب حضور کے علم میں یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ نہیں فاطمہ میرے جسم و جاں کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ اگر کوئی سیدہ پاک کو خطا کار کہتا ہے تو نعوذ باللہ یہ حضور کو وہ کہہ رہا ہے، یہ الفاظ جو ہیں۔ تو اس بات پہ بڑا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا جو گستاخ ہے جی وہ ناقابل برداشت ہے، لیکن سیدہ پاک کی شان میں وہی لوگ گستاخی کریں گے۔ ذرا اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہو جائے۔ جی بھائی صاحب، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، اس کا تصور واضح نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کے رویہ ہمیں سوسائٹی میں دیکھنے پڑتے ہیں اور اس طرح کے رویہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ نسبتیں کیا ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ ایک نہیں، کئی مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، ایک موقع میرے جسم کا حصہ ہے، ایک موقع پہ فرمایا فاطمہ میری شاخ ثمروار ہے، وہ شاخ ہے میری جس کے ساتھ میرا پھل لگا ہے۔ جو چیز فاطمہ کو خوش کرتی ہے اس سے میں خوش ہوتا ہوں، جو چیز فاطمہ کو ناراض کرتی ہے اس سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ فاطمہ جس سے ناراض ہو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، فاطمہ جس سے راضی ہو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں غائی صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ کی رضا ہے کہ سیدہ پاک کی شان میں کسی طرح کی بھی بے ادبی کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو بھی ناراض کرتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض غائی ہوتے ہیں۔ صاحب، آپ نے تو امام سہیلی کا ذکر کیا، تو ڈائریکٹ حدیث موجود ہے، امام سہیلی بھی تو اسی پہ ڈیپینڈ کر کے بات کر رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے واضح فرامین موجود ہیں اور قرآن مجید کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے سیدہ کائنات کی حرمت کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی پاکیزگی کیا ہے اور آپ کی شان کیا ہے، تو آپ کے احترام کا لحاظ نہ رکھنا اور آپ کی شان میں ایسی باتیں کہنا اور آپ کی شان کے خلاف کسی طرح کا کوئی اشارہ تک دینا گویا نہ ہمیں قرآن مجید کی ہدایات کا پاس ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا پاس ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور جو واقعہ ہے اور قول ہے، ان سے پوچھا کہ جی قرآن مجید اور احادیث میں سیدہ مریم، سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ کا یکساں ذکر ہے ایک جگہ، تو ان میں سے جو عظمت کا تاج ہے، افضلیت کا تاج، وہ کس کے سر ہوگا؟ امام مالک نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو جہاں بھر کی عورتیں کیا، میرے نزدیک تو جہاں بھر کے مرد بھی جو ہیں وہ بھی کوئی سیدہ فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ وہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ غائی صاحب، یہ جو بات آپ نے کہی، دیکھیں امام مالک نے یہ بات کیوں کہی کہ جہاں بھر کے مرد بھی مقابلہ نہیں کر سکتے؟ غائی صاحب، آپ کی اس بات سے مجھے قرآن مجید کی آیت مبارکہ میرے ذہن میں آئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، خاتم النبی۔ فاطمہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یہ نہیں فرمایا کسی عورت کے باپ نہیں ہیں، واہ 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 واہ، یہ نہیں سبحان فرمایا۔ اللہ سبحان اللہ، یہ بھی ہو سکتا تھا تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ کیوں نہیں فرمایا؟ واہ 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 واہ، پتہ چلا مردوں کے باپ نہیں ہیں، باپ ہیں تو فاطمہ کے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اس لیے اب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی وہ حدیث پاک کہ ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کو سب سے کائنات میں محبوب ہستی کون تھی تو انہوں نے کہا فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مردوں میں کون سب سے محبوب تھا؟ انہوں نے کہا ان کے شوہر۔ اگلی بات میں آپ کی علی خدمت میں عرض کروں جی کہ صوفیاء نے، اولیاء نے، اس امت کے بڑوں نے سیدہ کائنات کی شان کو بیان کرنے کے لیے آپ کے کئی نام بیان کیے، ہاں جی، اور ہمارے آقا نام تو اتنے ہیں خواجہ محمد کہ عبدالرحمن میں چھوڑی نے کوئی رحمہ نے 300 میں نے القابات نام، اور اس میں ایک نام محمدۃ ہے، یعنی اگر محمد کی تانیث ہوتی تو فاطمہ ہوتی۔ واہ 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 واہ۔ اگر سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو، آپ کے اسوہ کو تانیثی صورت میں دیکھنا ہو تو وہ سیدہ فاطمہ میں نظر آئے گا۔ اچھا، اس کی تائید آپ کو حدیث سے ملتی ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سیدہ جب چلتی تھیں ایسے چلتا حضور لگتا ہے حضور چل رہے ہیں۔